ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پی اے ایف پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا آئین میں آزادی اظہار رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ حق طاقت ہے، باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر میں گونجنے والی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب سامنے لا سکتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کسی بھی ملک یا حکومت کو اڈے دینے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان اپنی سرزمین یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ کہا 16 ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا، یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ مہنگائی میں کمی اولین ہدف ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ صوبائی حکومتیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور اشیاء خوردنوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ 2024 کے انتخابات میں الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، ووٹوں میں ہیر پھیر کی گئی۔ سندھ اسمبلی سے ایوان صدر تک سودا ہوا۔ مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں، اب آپ کو اپنے طور طریقے بدلنا ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف کراچی میں جلسے سے خطاب۔ کہا انہوں نے سمجھا ہم احتجاج کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہماری جدوجہد ایک دن یا ایک مہینے کی نہیں، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی نے مبینہ انتخابی دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہم قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیت چکے تھے۔ فارم 47 کے ذریعے ہماری نشستیں دوسروں کو دی گئی۔ ہم نے الیکشن ٹریبیونل میں 158 درخواستیں دائر کی۔ ہمارے مقدمات اور انتخابی عذرداریوں کو جلد سے جلد سنا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاق ہمارے پیسے جلد از جلد جاری کرے ورنہ ہم اپنے پیسے لینا جانتے ہیں۔ حق دیے بغیر آرام سے حکومت کرنے کا مت سوچے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وفاق کو دھمکی۔ تقریب سے خطاب میں کہا اپنے صوبے کا حق ہر حال میں لوں گا، ہمارے حقوق نہ ملے تو عوام کے لیے سب کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قانون کی حکمرانی ہے، کچھ ادارے صرف مخالفین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ اٹھائے نواز شریف کی مہر لگی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ لوگ کہتے ہیں 7 سال کے بعد لاہور کے وارث واپس آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا شہباز شریف کے جانے کے بعد کچرے کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ جب میں نے صفائی کا کام شروع کرایا تو پتہ چلا صفائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا۔ 4 مہینے میں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں صفائی کا بہترین نظام موجود ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی شناخت عظمت عرف عظمتی، کرامت عرف حنزلہ اور ریحان کے نام سے ہوئی۔
ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد جنوبی وزیرستان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اغوا میں بھی ملوث تھے۔ فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ فیصل آباد میں تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 7 افراد گھریلو جھگڑے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ والد نے 4 بچوں اور 2 بیویوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ مرنے والوں میں 3 بیٹیاں، 1 بیٹا، 2 بیویوں اور خود ملزم شامل۔ کاظم نامی شخص کا اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ CPO فیصل آباد نے بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا اور نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی بڑی کامیابی، 3 پولیس ملازمین کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار۔ حملہ آور کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو ڈیفنس کے علاقے پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا۔ تمام ملزموں کا تعلق خراسانی گروپ سے ہے۔ ملزم سے حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، 3 پستول اور واردات میں پہنے کپڑے اور دستانے بھی برآمد کر لیے۔ گندم کی کٹائی زوروں پر مگر کسان باردانے سے محروم، وزیر اعظم کا نوٹس بھی کسی کام نہ آیا۔ کسانوں سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری نہ ہونے کے برابر، سرکاری ریٹ 3900 مگر کسان 3000 سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور۔ ریٹ کم ہونے پر کٹائی کے باوجود تیار گندم کھیتوں میں پڑی ہے۔ کسانوں کے تمام گروپس کا مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ، حکومت سے سرکاری ریٹ پر گندم کی خریداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ گندم سکینڈل کے معاملے میں آئندہ کسی مرحلے میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹری ہوگی، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مشکل میں آ سکتی ہیں۔ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا کا نیو نیوز کے پروگرام مد مقابل میں انکشاف، کہا معاملے پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، ایسا ہوا تو وہ شہباز شریف کی سیاسی خودکشی ہوگی۔ موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا۔ نگران حکومت میں انوار الحق کاکڑ کو چاہیے تھا کہ وہ بیوروکریسی پر نظر رکھتے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری، 91 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر، 67,000 سے زائد ورکرز مہم کا حصہ۔ پولیو مہم کے پہلے 3 روز میں 67 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی۔ پاکستان کا تاریخی خلائی مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن دوپہر 12:50 پر چاند پر بھیجا جائے گا۔ آئی کیوب نامی سیارچہ چین کے خلائی اسٹیشن چینگی سے چاند کے مدار میں بھیجا جائے گا۔ آئی کیوب قمر چین اور سپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ ملک بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد صحافت کے بنیادی اصولوں بارے شعور اجاگر کرنا ہے۔ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگیوں کو لاحق خطرات سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، اسامہ میر اور زمان خان ڈراپ، حارث رؤف، حسن علی، سلیمان علی آغا کی واپسی، بابر اعظم کپتان، محمد رضوان، نسیم شاہ، شاہین افریدی، محمد عامر، اماد وسیم ٹیم کا حصہ، فخر زمان، اعظم خان، شاداب خان، افتخار احمد، سائم ایوب اسکواڈ میں شامل، عرفان خان، عثمان خان، عباس افریدی، ابرار احمد بھی جگہ بنانے میں کامیاب۔